الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز بزرگ اور دوستو اور نوجوان عزیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے اور آپ کے رہن سہن میں بگاڑ اور فساد کس طریقے سے آ رہا ہے، لہذا معاشرے کی صلاح و فلاح کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے اور معاشرے کو بہتر سے بہتر اور اچھا بنانے کے لیے ہمارے اور آپ کی کیا کیا کوششیں ہو سکتی ہیں، قرآن کریم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے اور بالخصوص مسلمانوں ہی کو خطاب کیا ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں، آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، انسان صرف اپنی فکر کرے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، اپنی فکر کرے کہ وہ جنت میں چلا جائے، صرف اس کو اپنا خیال ہو کہ وہ کامیاب ہو جائے اور بامراد ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ ہمیشہ کی وہ والی کامیابی حاصل کر لے جس کے لیے قرآن کریم نے ذالک هو الفوز العظیم بیان فرمایا ہے۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، اگر صرف اپنی فکر کی اور اپنی اصلاح کے لیے بس رہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے ماتحتوں کے لیے فکر نہیں کی تو معاشرے کے اندر مزید بگاڑ آ جائے گا، معاشرہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا، معاشرے کے اندر اور بھی زیادہ فساد آ جائے گا۔ حدیث شریف میں جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص مسئول ہے اور اس کی نگرانی کے تحت، اس کی ذمہ داری کے تحت اس سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ لہذا قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس اسلوب سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ اپنی فکر کرتے ہوئے اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کے احکامات کی طرف ان کو لائیں، ان کو دین اور دین کی باتیں، ایمان اور ایمان کی باتیں سمجھائیں، انہیں ایمان کی طرف لائیں۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، آدمی صرف
اپنی فکر کرے، اپنے ماتحتوں کی فکر چھوڑ دے، اپنے آپ نمازی بن جائے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اپنے آپ کامیاب ہونے کی سوچ لے اور کوشش کرے اور اس کے لیے کوشاں رہے اور اپنی اولاد کی فکر نہ کرے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم میں کا ہر شخص اپنی اولاد کے لیے دوسری چیزوں کی فکر خوب رکھتا ہے، دوسری چیزوں کے لیے وہ دنیا کے اندر مارے پھرتا ہے، دن رات کمانے میں لگا پڑا ہے، اندھا دھند کما رہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے روٹی کا انتظام کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے پہننے کے واسطے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے واسطے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا، کولر اور ایسیوں کا انتظام کرتے ہیں، کیا اسی طریقے سے ہم نے اپنے اولاد کے سلسلے میں سوچا اور سمجھا کہ انہیں جہنم کی آگ سے بھی بچا لیں؟ جبکہ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ قرآن کریم جو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تو یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر اولاد کو تعلیم نہ دی، اولاد کو تربیت نہ دی، اولاد کو قرآن سے دور رکھا گیا، تعلیم دینیہ سے دور رکھا گیا، تعلیمات نبویہ سے دور رکھا گیا، تو ظاہر ہے اس اولاد کے اندر بگاڑ آئے گا، اس کے اندر فساد آئے گا، اور ایسی ناگفتہ بھی خرابیاں آ جائیں گی جن کے سلسلے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیشہ ہم میں کے کتنے ہی لوگ اس بات کا شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے اور ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کرتے، وہ بچے لڑکے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، کیا ہم نے ان کے حقوق ادا کیے؟ ماں باپ نے، سرپرستان حضرات نے کیا ان کے حقوق ادا کیے؟ اولاد کے ماں باپ کے ذمہ 4 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ پیدا ہو تو 7ویں دن مسنون عقیقہ کرے۔ مسنون عقیقہ کرنا وہ اس کا حق ہے۔ اس سے جو علائیں بلائیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس سنت کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو ٹلا دیتا ہے۔ لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقے سلسلے میں تو آپ مسائل جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، وسعت اور گنجائش ہو تو لڑکا کی طرف سے 2 بکرا یا 2 بکری، یا بڑے جانور میں تو حصے، گنجائش نہ ہو تو 1 سے بھی ہو جائے گا، لڑکی کی طرف سے بھی، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری یا بڑے جانور میں 1 حصہ، یہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چھٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رواج ہے، یہ اسلامی طور طریق سے پرے کی بات ہے۔ اسلامی طور طریق میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چھٹی کے کھانے کھلائے جاتے ہیں اور اپنے پیسوں کو، جو گاڑھے پسینے کی کمائی ہے، اس کو پانی کی طرح سے بہا دیا جاتا ہے چھٹی میں۔ اس کھانے کو کھایا جاتا ہے، یہود و نصارے کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور بس پیسے کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہی کھانا اگر مسنون طریقے سے عقیقے کی نیت سے، سنت کی نیت کرتے ہوئے 1 دن بعد 7ویں دن کھایا جائے تو بہت بڑا نفع ہوگا۔
آخرت میں اس کو بڑا اجر ملے گا، سنت ادا ہو جائے گی، شریعت کے ایک حکم پر عمل ہو گیا۔ اولاد کے سلسلے میں جو پہلا حق ہے وہ ادا کر لیا، لیکن عجیب چال ہے، عجیب طور پر انسان اپنے دین کو، سنت شریعت کو، ایمان و اسلام کو بھولا ہوا ہے۔ دوسری رسومات کرنے میں وہ لاکھ روپے ادا کرنے میں اچھا سمجھتا ہے، اور سنت ادا کرنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ استحسان الکفر کفر، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ کفر کی بات کو اچھا سمجھنا بھی کفر ہے۔ چھٹی کرنا اور پھر اس میں جو رسومات ادا ہوتی ہیں ان کو ادا کرنا اور ان کو انجام دینا، یہ دین میں تو ہے نہیں، سنت میں تو ہے ہی نہیں، شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، نہ یہ کہ ذہن و دماغ پر افسوس ہو کہ بھئی یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ کم سے کم برائی کو برائی تو سمجھے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اسی کو بتایا گیا ہے استحسان الکفر کفر، کفر کی باتوں کو اچھا سمجھنا ایک الگ سے کفر ہے۔ تو میرے معزز بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے اولاد کے حقوق کو اگر پہلے ادا کیا ہوگا تو اولاد کی تربیت وہاں سے اچھی ہوتی چلی آئے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا حق ہے، اس کا بہترین اور عمدہ اور اچھا نام رکھنا۔ اچھا نام انگریزی طرز پر نہیں، یہود و نصارہ کے طرز پر نہیں، واٹس ایپ سے لے کر نہیں، نیٹ سے لے کر نہیں، انٹرنیٹ سے لے کر نہیں، بلکہ نام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نام پر رکھنا سب سے افضل ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر نام رکھنا اس سے کچھ زیادہ کم افضلیت کا مقام ہے۔ اولیاء اعظام، اولیاء کرام، علماء امت کے نام پر نام رکھنا اس سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن یہودیت اور نصرانیت و انگریزیت سے بیسٹ اور بہتر ہے اور اچھا ہے۔ نام رکھنے میں عجیب طریقے سے نیٹ و انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں، یوٹیوب کا سہارا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹیلی ویژن، ٹی ویوں اور جانے کہاں کہاں سے سہارا لیتے ہیں۔ ایسے عجیب غریب نام لیں گے جو لفظ موجود ہی نہیں ہے، اس کے کیا معنی کچھ نہیں عطا پتا۔ جتنا اچھا نام رکھیں گے اتنا ہی اچھا اثر پڑے گا اس میں۔ اور میں آپ کو یہ بات اور واضح کر دوں، نام کوئی گرم نہیں ہوتا، نام کوئی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ بہت شکایتیں آتی ہیں، وہ بچہ اصل میں ضدی ہو رہا ہے، اور بچہ بس بہت ہی ضدی ہو رہا ہے، بڑا چیختا ہے، چلاتا ہے، چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور اس کا نام موسیٰ رکھا تھا، لہٰذا وہ تو بہت گرم نام ہے، اس کا نام چینج کر دیجئے جی آپ۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ نام بھی گرم ٹھنڈے ہو گئے؟ ایسا کچھ نہیں، تربیت کا اثر پڑتا ہے، تربیت کا فرق پڑتا ہے۔ آج کے خطاب میں آپ کے سامنے کسی طریقے سے دو حقوق کے سلسلے میں بتایا گیا، آگے انشاءاللہ اس خطاب کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر خوب سے خوب طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔